اور جب پھر غدیر خم پہ رسول خدا پہ وحی ہوئی کہ اے رسول خدا آپ جو ہے علی کی ولایت کا اعلان کریں، اور وہیں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر میں اعلان کیا مولا کی ولایت کا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو وہیں پہ دوسری آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج جو ہے دین کامل ہو گیا اور خدا کی نعمت بھی تمام ہو گئی، اور اسلام کو جو ہے وہ یعنی تمام لوگوں کے لیے جو ہے واضح کر دیا۔ تو دیکھیں یہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان کیا مولا کی ولایت کا، تو وہیں پہ اللہ کی طرف سے بھی یہی خبر آئی کہ آج جو ہے آج کے دین جو ہے مکمل اور کامل ہو گیا۔ وہیں پہ دیکھیں کہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب بیعت کرتے جائیں، مولا کائنات کے ہاتھ پہ وہیں پہ بیعت کروائی رسول خدا نے، تاکہ سارے لوگ یہیں سے جان لیں کہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین فقط علی بن ابی طالب ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ وہاں پہ ابو بکر اور عمر دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور مولا کو مبارکباد دی ہے۔ اور جیسا کہ واقعہ غدیر کے جو اہم پیغامات ہمارے لیے پہنچے ہیں، پہلا پیغام یہ ہے کہ واقعہ غدیر کا جو اہم پیغام ہے وہ امامت الہی جو ہے منصب الہی ہے۔ اب یہ کیسے واضح ہو کہ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ من ربک، اور رسول خدا نے یہ سارا غدیر کا اہتمام کیا، تو کون سا ایسا پیغام تھا جو پہنچانا تھا؟ وہ پیغام ولایت امیر المؤمنین کا پیغام تھا جو خدا کی طرف سے آیا تھا۔ اور امام جو منتخب کرنا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منصب الہی ہے۔ یہ فقط اور فقط خدا کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے امام، رہبر اور ہادی مقرر کرے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا، دیکھو کہ میں علی کی ولایت کا اعلان جو کر رہا ہوں وہ میری جانب سے نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ میں علی کی ولایت کا اعلان کروں۔ اور دوسرا یہ کہ ثقلین سے وابستگی اس لیے تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا، یہ حدیث یعنی ارشاد فرمائی کہ ثقلین سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں کوئی بھی قرآن کو پکڑے گا اور اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی گمراہ ہے، اور اگر کوئی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اور قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ اس وجہ سے رسول خدا نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ ثقلین سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں، دونوں کو تھامے رکھنا ہے، کسی ایک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بار بار رسول خدا نے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا۔ اور تیسرا کیا تھا کہ اعلان ولایت کے بعد منافقین کے چہرے واضح ہو گئے، یعنی صاف ہو گئے، ان کے جو چہروں پر نقاب پڑا ہوا تھا وہ اتر چکا۔ اور یہ انبیاء کی جو انبیاء نے محنت کی تھی لوگوں پہ، یہ غدیر اس کا صلہ ہے۔ اور تاریخی اس بات کی گواہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام یعنی ہر دور کے امام کو دشمن کی یہی کوشش رہی ہے کہ امام کو خاموش کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام ایک نظام الہی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دشمن جو ہے اس نظام سے جو امام چلا رہے ہوتے ہیں اس سے ڈرتا ہے۔ اور اس غدیر میں دیکھا جائے تو غدیر کے اندر ہی بہت سارے منافق جو تھے وہ بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے واقع غدیر کو ایسے بھلا دیا جیسے کہ انہوں نے نہ کوئی بیعت کی ہو، نہ کوئی رسول خدا کی انہوں نے بات مانی ہو۔ ادھر انہوں نے کیا کیا، سقیفہ میں بیٹھ کے خود اپنا ایک رہبر منتخب کر لیا۔ اور رہبر کس کو منتخب کیا؟ ابو بکر کو منتخب کر لیا، اور مولا امام علی علیہ السلام کے حق کو غصب کر لیا۔ اور وجہ کون سی پیش کی تھی؟ کہا کہ ایک تو رسول خدا کا عزیز و اقارب ہو۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو مولا کائنات کے علاوہ رسول خدا کے نزدیک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زیادہ یعنی ان کے عزیز و اقارب میں شمار ہوتا ہو۔ اور دوسرا انہوں نے کیا بیان کیا کہ کہا کہ ایک تو عمر زیادہ ہو اور مولا کائنات کی عمر زیادہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ہے رشتہ دار قریب ہو، دوسرا عمر میں زیادہ ہو، تجربے کار ہو، یعنی یہ انہوں نے بہانے بنائے۔ اور تیسرا یہ کہ مولا نے جو غدیر میں اعلان کیا وہ دوستی کا اعلان تھا،
اب دیکھیں کہ ان کی عقل کہاں گھاس کھانے چلی گئی کہ جو اتنے بڑے مجمع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا رہے ہیں، کسی کا انتظار کروا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں، تو یہ کسی کی دوستی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ علی کی ولایت، علی کی امامت کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے، اور مولا کائنات کی ولایت اور امامت کے بارے میں رسول خدا کو پیغام پہنچانا ہے۔ تو دیکھیں کہ غدیر میں جو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، لیکن انہوں نے بعد میں مولا کا حق جو ہے غصب کر لیا، اور پھر ابو بکر کو جو ہے خلیفہ اور جانشین رسول خدا منبر پہ بٹھا دیا۔ تو یہ ہمارے غدیر کا درس تھا، اور یہ آخری درس تھا۔ انشاءاللہ کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیقات عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس غدیر کے مسئلے کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔